السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں۔ یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یقیناً خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے کر آئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ نے آ کر لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کیا۔ آپ نے ایسی تعلیم دی کہ جس تعلیم نے زمانے جاہلیت میں لوگوں کو کفر کی زنجیروں سے نکال کر ایمان کی تسبیح میں ڈالا۔ آج ہمیں بھی اسی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے جو آج ہم بات کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ، اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں خواتین و حضرات، کسی تعارف کے محتاج نہیں، علمی دنیا میں اپنا ایک مقام اور اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ مہربانی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم وقت میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ مہربانی جی۔ اور آج سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو برائیاں اس وقت موجود تھی اور معاشرہ جس تباہی کا شکار تھا، تو آج کہیں نہ کہیں ہمیں ایسی ہی برائیاں اس دور میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لوگوں کی اصلاح کی، آپ نے براہ راست انہیں تعلیم دی، ان کی تربیت کی، تو آج اس پہلو کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمی ہے اور اصلاحی طور پر معاشرہ بہت پیچھے ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے ہم اس چیز کو دور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عطا اللہ شاہ صاحب، بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس مقدس مہینے میں ربیع الاول میں آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قدر اہم پروگرام کا انعقاد کیا۔ بالکل آپ نے صحیح تمہید باندھ دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا، جی، تو اس وقت معاشرہ متنوع قسم کے مفاسد اور برائیوں میں مبتلا تھا۔ اسلامی تاریخ میں قبل از نبوت، قبل از بعثت، عربوں کی جو برائیاں ہیں ان میں ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک قبائلی تقسیم تھی، معمولی باتوں پر لڑنا جھگڑنا، ایک قبائلی تفاخر اور اس پر تفاخر کے لیے اس وقت کی شاعری، اور پھر اس تفاخر کے لیے جھگڑے، اور سال ہا سال تک خاندانوں کے درمیان جو انسانی تکریم ہونی چاہیے تھی وہ تکریم ختم ہو گئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو قبائل تھے اس کے اندر بھی یہی کیفیت تھی۔ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج جی کی جو جنگ تھی وہ ہم کو معلوم ہے، جنگ بعاث 120 سال تک جاری رہی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں جی، وہ اخلاقی برائیاں موجود تھیں، اور اس وجہ سے اس دور کو عربی ادب میں جاہلیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ جی جی، تو جاہلیہ کا دور کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ ظلمت کا دور تھا، اسلام کے پیغام سے شناسائی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں یا نبوت کی جو تعلیمات تھیں ہمارے سابق انبیاء کی، ان تعلیمات کی بھی روح برقرار نہیں رہی تھی۔ تو اب اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں توحید کا جو پیغام تھا وہ دھندلا گیا تھا، اور شرک کی ایک جو کیفیت تھی وہ عام تھی۔ تو اس صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ چنانچہ آپ کی شخصیت کا جو اہم ترین پہلو ہے، آپ کی تو شخصیت جامع ترین شخصیت ہے، جی، لیکن ہم جانتے ہیں ان کو نبوت سے قبل بھی ایک صادق اور امین انسان، صادق اور امین شخصیت کے طور پر۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدق،
دیانت، امانت، یہ وہ حوالے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مثال بن کر عربوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیے، اور یہ وہ حوالہ تھا کہ جو اس وقت کے معاشرے میں جس کی بڑی کمی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ تمہید بہت زبردست ہے۔ ہم آئندہ جو آپ کے اب سوالات آنے والے ہیں تو ان میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ بالکل، آپ نے بہت خوب ڈاکٹر صاحب یہ جو اخلاقی پہلو کو ذکر کیا ہے وہی سب سے بنیادی وجہ تھی جس سے وہ لوگ متاثر ہوئے۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ جیسے اخلاق کے اعلیٰ بلند معیار کو پہنچ چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جس طرح حدیث بھی ہے کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بحیثیت مسلمان اگر ہم جب ارد گرد جب نظر ڈالتے ہیں تو ایک ریڑھی والے سے لے کر بڑے طبقے تک ہر کوئی جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم تعلیمات کو کیا اگنور کر رہے ہیں معاذ اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان کو ہم اپنانا نہیں چاہتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات اور پھر جس طریقے سے قرآن پاک کی تعلیمات کا عملی مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ کی تعلیمات، آپ کا تعامل، آپ کی سیرت، وہ یقیناً ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ لوگ ظواہر پر تو بہت زور دیتے ہیں، اور یہ اہم بات ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ ظاہری شکل و صورت، شباہت، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن جو باطنی اور اندرونی روح ہے، اسپرٹ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رویوں کی روح، یا آپ کا جو تعامل مبارک تھا، اس کا جو انسان کی شخصیت کے اندر پرتو ہونا چاہیے تھا، وہ چیز بالعموم ہمارے معاشرے میں مفقود ہے۔ جھوٹ کا آپ نے ذکر کیا، جھوٹ ہمارے ہاں عام ہے۔ جھوٹ کو ہم ایک مشغلہ سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا کوئی ہم بہت بڑی ایک ہوشیاری کر رہے ہیں جھوٹ بول کر، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا ایمان لانے کے لیے، تو اپنی برائیوں کا ذکر کیا۔ اس میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کون سی عادت میں سب سے پہلے ترک کر دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا ترک کر دیں، اور پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ جب میں نے جھوٹ بولنا ترک کر دیا تو باقی جو گناہ تھے وہ از خود چھوٹ گئے، کیونکہ میں یہی سوچتا تھا کہ اگر میں یہ گناہ کروں، کل کوئی پوچھے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کہ تمام پہلو بڑے جامع اور ہمارے لیے تو ماڈل ہیں، رہنما ہیں، لیکن صادق اور امین کے حوالے سے آپ کی بنیادی پہچان ہے۔ تو صدق اور امانت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر کسی انسان کی یا معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ کا یہ غالب پہلو ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ باطنی حوالے سے بھی وہ صاف ترین معاشرہ ہوگا، اور پھر اس دنیا میں معاشی بہتری کے لیے، معاشرتی بہتری کے لیے بھی یہ بہت بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، جھوٹ سے ہم کیسے اجتناب کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا اس کا سلوشن کیا ہے کہ ہم کیسے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ تو ظاہر ہے کہ ایک انسانی رویہ ہے، اور انسان کے ساتھ ابتدا ہی سے ہے۔ یعنی یہ وجہ ہے کہ تمام جو آسمانی کتابیں ہیں یا ویسے بھی اخلاقی تعلیمات جو ہیں، تو اس میں جھوٹ کے حوالے سے ممانعت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے ساتھ سفر کرنے والا ایک رویہ ہے، لیکن جب یہ رویہ غالب آ جائے تو پھر یہ بہت نامناسب بات ہے۔ چنانچہ اب ہمارے ہاں ایسے معاشرے ہیں کہ وہاں پہ ان معاشروں نے کامیابی کے ساتھ استثنائی صورتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایک معمول نہیں ہے۔ تو ہمارے ایسے معاشرے موجود ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا نصاب ہے، جو ہمارا ممبر و محراب ہے، جو ہمارے ذہن ساز افراد ہیں یا ادارے ہیں، وہ بطور خاص یہ کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ بھی انہی اقدار پر بنے، انہی اصولوں پر بنے کہ جو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن پاک کی تعلیمات میں مطلوب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، محراب و ممبر سے بھی علماء کرام اپنی ذمہ داریاں یقیناً حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، اور جھوٹ کے حوالے سے جو وعید وغیرہ آئی ہے اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ کیا کوئی ایسی تاثیر کی کہیں کمی ہے کہ وہ ان لوگوں پر اثر نہیں ہوتا؟ ہر ہفتے جب جمعے کا موقع آتا ہے، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں حدیث بھی بتائی جاتی ہیں، تو ہم لوگ بذات مسلمان ابھی تک وہ حدیث سن کر بھی کافی زیادہ پیچھے ہیں۔ بالکل ہم پیچھے ہیں، اور یہی ہے کہ دیکھیں، یہ تو جس طرح شر کی قوتیں ہیں وہ صاحب اولاد ہیں، تو خیر کی قوتوں کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیر کی قوتوں کو فروغ دیں، ان کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، اور خیر کے جو کام ہیں مثلاً اور خیر کی جو اقدار ہیں ان کو فروغ دینے کی کوشش جاری رکھیں۔ تو انسان تو ظاہر ہے کہ سعی اور کوشش کے لیے مکلف ہے، اور اگر کوئی اس قسم کی صورتحال ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب، جو معلم کی ذمہ داریاں وہ بیسیکلی کیا ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ایک معلم کی کیا ذمہ داری ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح میں نے بھی حدیث مبارکہ بھی بیان کی کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی تعلیم کے لیے بھی آپ آئے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا یہ بھی ایک مقصد تھا۔ تو آج ان ذمہ داریوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح میں نے گزارش کی کہ ایک ہمہ جہت، ایک کامل مکمل شخصیت والے ایک اللہ تعالیٰ کے مبعوث تھے ہماری طرف، انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن جس منصب کے لیے آپ نے فرمایا وہ معلم کا منصب تھا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب معلم جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ جی، معلم صرف خواندگی دینے والا نہیں ہے۔ خواندگی دینے والا تو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدرس ہے، بالکل، ایک جس کو ہم ٹیچر کہتے ہیں۔ جی، لیکن معلم کا صحیح مفہوم اگر ہم ادا کر سکتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً ایجوکیٹر، اب وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو خواندگی کوئی لکھنا پڑھنا سکھائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رویوں میں بہتری، بالکل، اچھے رویے آپ کی اور ہم سب کی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے کام، اور پھر اس کے لیے عملی ماڈل۔ بے شک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو معلم کا کام ہوتا ہے، ایک تو کتاب سے آشنائی، تو کتاب یقیناً قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی فرامین ہے، پھر وہ یزکیہم، تزکیہ۔ اب تزکیہ وہ ہے کہ جو رویوں کے ساتھ متعلق ہے، کہ جب آپ کے اندر اندرونی نفاست ہو، تزکیہ ہو، ایک بہتر آپ کی شخصیت ہو، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا جو تعلق ہے لگاؤ ہو، بلکہ انسانوں کے لیے، بلکہ کل مخلوقات کے لیے آپ کا وجود جو ہے وہ خیر ہو، اور پھر حکمت اور دانش، اور حکمت اور دانش جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی جامعیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی خواتین و حضرات، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر، اور ہم ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب سے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عمدہ گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ تربیتی جو پہلو ہے اس میں ہم بہت کمزور ہیں۔ پرورش تو بچوں کی ہو جاتی ہے، والدین کرتے ہیں، پرورش تو کہا جائے تو جانور بھی اپنے بچوں کی کر لیتے ہیں، اصل چیز ہے تربیت۔ تو سیرت رسول کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا کہ جو تربیتی پہلو ہے اس میں ہم کمزور کیوں ہیں، اور والدین کے لیے اس میں آپ کیا ایسی رہنمائی فراہم کرنا چاہیں گے؟
بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی شاہ صاحب کہ تربیت کا پہلو ہمارے معاشرے میں کمزور ہے. یہ اگر آپ اپنا تاریخ تعلیم دیکھیں تو تاریخ تعلیم میں آپ کو یہ ایک ترکیب نظر آئے گی کہ کبھی لفظ تعلیم آپ کو الگ نہیں ملے گا، بلکہ ہمیشہ آپ کو یوں ملے گا تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت. یہ ہمارے اسلامک لٹریچر کا کہ یہ ایک پوری ترکیب ہے جو تاریخی طور پہ ہمیں ملی ہے. بدقسمتی سے اب تعلیم کا حوالہ تو ہم اجاگر کر رہے ہیں، تربیت کی پوئی، لیکن تربیت کا ہم نے، جبکہ تربیت جو ہے وہ یقیناً بہت ضروری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی تھے، یعنی انہوں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی اپنے تعامل کے ذریعے، اور وہ تربیت جو تھی وہ تربیت ایسی بنی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ قبائل عربوں کے کہ جو معمولی باتوں پہ سال ہا سال تک لڑا کرتے تھے، وہ قبائل بنے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جان نچھاور کرنے والے بن گئے. اور پھر جن سفلی مقاصد کے لیے، یعنی چھوٹے مقاصد کے لیے وہ انسانی خون بہایا کرتے تھے، وہ پھر اعلیٰ مقاصد کے لیے، پھر جنگ کی نوبت بھی آئی تو اعلیٰ مقاصد کے لیے. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک امانت دیانت کا ثبوت دیا، تو آپ دیکھیں کہ یعنی اکثر اسلام جہاں بھی پھیلا ہے تو وہ مسلمانوں کا کردار دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز اب دیکھیں کہ قبل از نبوت جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ایک تجارتی قافلے کا وہ ذمہ دار بنایا، تو وہاں پہ میسرہ جو ان کے غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے رپورٹ دی، اور رپورٹ دی آپ کے کردار کی اور آپ کی عظیم جو آپ کے اخلاق تھے ان کی. اور پھر یہی رپورٹ جو تھی میسرہ کی وہ منتج ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ازدواجی اور نکاح کی صورت میں. تو اب آپ کی تربیت کا پھر دار ارقم میں آپ نے دیکھا کہ جو ابتدائی مسلمان تھے صحابہ کرام، ان کی کیسے تربیت ہوئی. پھر مدینہ جا کر پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ مہاجرین جو تھے، یعنی جو مکہ سے مسلمان گئے تھے، وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گئے تھے، تو معاشی حالت بھی ان کی اتنی بہتر نہیں تھی. تو مواخات کے ذریعے آپ نے کس طریقے سے اس ایک مشکل معاشی مسئلے کو جو اس وقت تھا اس کو حل فرمایا. تو یہ تربیت ہے کہ اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ یعنی گھر میں اپنا حصہ دیا، ان کو کاشتکاری کے عمل میں شریک کیا، بازار کا راستہ دکھایا، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ وہ جو تھے ایک دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے خود اپنے اوپر انحصار کرنے لگے. تو یہ پوری تربیت تھی. پھر آپ کا ہر عمل جو تھا وہ تربیت کا تھا. نوجوانوں کے لیے جس طریقے سے آپ نے ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ جب تشریف لایا کرتی تھی تو آپ ان کے لیے کڑے ہو جاتے تھے. تو یہ تربیت ہے نا کہ بیٹی کی عزت، بیٹی کا احترام. پھر جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، کہ کس طریقے سے یعنی گھر کے اندر کیسے رہا جائے، کس طریقے سے اپنی گھر کی جو آپ کے پاس آپ کی حیات کی رفیقہ ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلق رکھیں. پھر آپ کے چہرے پر، آپ کے لبوں پر ہمیشہ ایک تبسم کی کیفیت رہتی تھی، اور جب بھی کوئی آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ محسوس کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں ہے. پھر جب بیرونی وفود آیا کرتے تھے تو وہ غیر مسلموں کے وفود ہوتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول میں، تشریفات میں تربیت فرمائی، ان کو باقاعدہ ہدایہ دیا کرتے تھے، تحفے تحائف دیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لمحہ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی نیند، آپ وضو فرماتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پوری مکمل آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک مربی کی تربیت دینے والی. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. عدم برداشت کی جو کمی ہے ہمارے معاشرے میں،
تو تھوڑا سا صبر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ صبر ہم کس طریقے سے اپنا سکتے ہیں اور عدم برداشت جو ہے سوسائٹی میں اسے ختم کرنے میں ہم اپنا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ سیرت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو ہمارے لیے تو پھر محوری حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج آپ دیکھیں کہ آپ رد عمل دینے والی شخصیت کے طور پر ہم آپ کو نہیں دیکھتے. یعنی آپ کے سامنے آپ کو سامنے سخت الفاظ کہے گئے, آپ کو پریشان کیا گیا, آپ کو تکلیف اور زحمت دی گئی, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل نہیں دیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کوئی کمزور شخصیت تھے. آپ کا تعلق قریش سے تھا, بنی ہاشم سے تھا, بڑا اس وقت کے قبائلی نظام میں تو مضبوط ترین قبیلہ, اور پھر آپ کی شاخ جو تھی مضبوط ترین شاخ تھی. پھر آپ کا خاندان, آپ کے چچا حضرت ابو طالب, آپ کے دادا حضرت عبد المطلب, تو یہ بہت عظیم لوگ تھے اپنے قبائلی انداز, لیکن کبھی آپ نے رد عمل کی نفسیات کا آپ شکار نہیں ہوئے. تو کچھ پھر یہی صورت مدینہ میں بھی ہوئی. صحیح, اتنے اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر انہوں نے جنگوں میں جا کر اور یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ بھی کیا. تو وہ ایسی کیا بات, حالانکہ آپ ناراض بھی ہوتے تھے, تو اس کا جو مسئلہ تھا, اس میں جو حکمت تھی کہ آپ کا ناراض ہونے کا بھی انداز ایک, اس میں بھی کوئی نہ کوئی پیغام ہے, آپ کے جنگ لڑنے میں بھی کوئی پیغام ہے. تو ان لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی, اپنے اخلاق سے تو نہیں امپریس کیا, تو ان کو ہم کیا پھر کہیں گے؟ دیکھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی اگر ہم تاریخ دیکھیں, غزوات کی, تو اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداءً آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسائل تنازعات پرامن طریقے سے حل ہوں. لیکن جہاں ضرورت پڑی تو پھر آپ نے یقیناً راستہ منتخب فرمایا اور اس راستے پہ گئے. اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں, مثلاً مدینہ میں آپ دیکھیں تو مدینہ میں آپ تشریف لے گئے, حملہ آور بالعموم مخالف فریق ہی رہا. بدر میں, احد میں, مدینہ کی حدود میں یہ لوگ آ گئے. خندق میں تو پورا جو ایک متحدہ محاذ تھا وہ آیا, مدینہ پہ حملہ آور ہوا, اور آپ نے پھر وہ خندق کھودی اور اپنا دفاع کیا. کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ اس میں پھر آگے سرحد کی طرف آ گئے, مثلاً تبوک میں. تبوک کی جنگ رومنز یعنی بازنطینیوں کے خلاف تھی, کیونکہ اگر بازنطینی اس سرحد کے اندر آتے تو بہت بڑا نقصان ہوتا. لیکن وہاں بھی جب آپ کو معلوم ہوا کہ بازنطینیوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. تو ہم نے وہ جو غزوات ہیں ان کی پوری تاریخ اور پس منظر کا مطالعہ کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں. جی خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں یقیناً ایک انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے, دولت آ جائے, شہرت آ جائے. یقیناً انسان کی جو ہے وہ بد نصیبی یہ نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں یا دولت شہرت نہیں, بلکہ سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تعلیمات نبی سے محروم رہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.